اچھا جی، ہم نے کل بات چھوڑی تھی آ، م، آیت نمبر 94 ہی سے ہم اس کو حل سے ہم دوبارہ سٹارٹ لیں گے، کیونکہ مفسدون فی الارض کو ہم نے بہت اچھی طرح کلیئر کیا. پھر اس کو ہم نے فساد کی تعریف پہ بھی لیا کہ فساد کیا ہوتا ہے، فسادی کیا ہوتا ہے، کہ آج کے فساد کیا ہے. یہ سارے کل میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اچھی طرح ڈسکس کیے. آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں فہل نجعل لک خرجا. تو کیا آپ بنائیں گے ہمارے لیے کوئی چیز اجرت لے کے، خرجن لے کے؟ اچھا، اب اس میں اب دو تین لفظ بڑے اہم ہیں. سب سے پہلے ہم حل کو دیکھیں گے. لفظ ہے فحل. فا کا مطلب ہے تو. اصل لفظ کیا ہے؟ حل. حل کا ویسے معنی کیا ہے؟ سوالیہ نشان ہے نا، جیسے ہم وٹ کہتے ہیں اس طرح یہ سوالیہ نشان ہے کیا. اب حل جو ہے، پیچھے ہم نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ بولا تھا، اور یہاں پر یہ قوم بھی بول رہی ہے. دونوں میں فرق ہے. دونوں میں فرق کیا ہے اس کو تھوڑا سا نوٹ کر لیجئے. حل کے معنی ہوتے ہیں التجا کرنا، اپنی بہت بڑی کسی خواہش یا مجبوری کی وجہ سے بھیک مانگنے والے ایک انداز میں مدد مانگنا. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا حل کا ایک معنی. لیکن دونوں کا حل بولنے میں ڈفرنٹ نظر آ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی خواہش پر اور اللہ کے حکم پہ حل بولا تھا کہ کیا آپ مجھے علم سکھائیں گے. لیکن یہاں وہ اپنی پریشانی میں، اپنی ضرورت کے تحت، یعنی ان کی بہت بڑی ضرورت ہے، تو اس کے لیے وہ جو ہے ذوالقرنین کو کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ ہم سے کچھ اجرت لے کر تو ہمارے لیے یہ دیوار بنا دیں گے یا کچھ ایسا کر دیں گے کہ یاجوج ماجوج ہمیں تنگ نہ کرے. تو ان دونوں میں ذرا یعنی فرق سمجھیں. حل کا معنی کیا ہے؟ التجا کرنا، اپنی بہت کسی بڑی خواہش یا کسی مجبوری کی وجہ سے بھیک مانگنے والے انداز میں کسی سے سوال کرنا. لیکن حضرت موسیٰ نے بھی حل کہا اور اس قوم نے بھی. تو دونوں کے حل میں فرق کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی خواہش تھی علم سیکھنا اور اللہ کا حکم تھا. یہاں پر قوم کی مجبوری اور ضرورت ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، پھر ایک اور دوسرا لفظ یہاں پر آ رہا ہے اعلی. ہر جن اعلی. اچھا، اعلی کا جو لفظ ہے یہ بھی یہاں اہم ہے، کیونکہ پیچھے موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ لفظ بولا. اصل میں یہی تھوڑا سا غور و فکر کرنے کی چیز ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ تدبر نہیں کرتے ہو قرآن پہ. قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کرتے ہو نا. کل میں بڑا اچھا ایک شاید پتہ نہیں اس میں گروپ میں آیا ہوا تھا یا ویسے میں کہیں دیکھ رہی تھی، نعمان علی خان کا بڑا اچھا آیا ہوا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ کسی نے غالباً کوشچن کیا کہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مطلب فائنل تفسیر کیوں نہیں دے دی نا آیات کی. تو انہوں نے اس کا جو آنسر دیا، اس کا لبے لباب یہ تھا کہ ایک تو قرآن کی آیت کی نفی ہو جاتی کہ اللہ کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن تتفکرون القرآن. تم قرآن پہ تدبر نہیں کرتے ہو، غور و فکر نہیں کرتے ہو. تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فائنل دے جاتے تو پھر تدبر کا تو راستہ بند تھا، یعنی راستہ ہی بند ہو جاتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو فائنل تھی. تو اللہ نے یہ راستہ کھلا رکھا، تو ہمیں تدبر کرنا چاہیے ان چیزوں پہ. تو ہم تو وہی باتیں نہیں کر پاتے، لیکن ہمیں صرف سننا یا لکھنا ہوتا ہے. جنہوں نے کیا ہم تو ان کا پکا پکایا حلوہ لے کے آگے مزے سے کھاتے ہیں. تو اعلیٰ دونوں جگہ پہ آیا. تو اب ہم اس میں دیکھیں گے کہ دونوں میں فرق کیا ہے. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ تعلمنی، کیا آپ مجھے سکھائیں گے؟ وہ سکھا دیں جو آپ کو دیا گیا، وہ ساری اس پورے پورشن کو ذہن میں لے آئیں. تو موسیٰ علیہ السلام اس میں ان کا فائدہ کیا تھا کہ آپ وہ فائدہ دیں جو آپ کے پاس ہے. کیونکہ انہوں نے کیا کہا تھا؟ حضرت خضر سے تباہ کرنے کی ریکویسٹ کی تھی نا کہ میں آپ سے علم و رشد مانگنا چاہتا ہوں. اچھا، اسی طرح مدین کے واقعے میں بھی حضرت شعیب کا ہمیں واقعہ ملتا ہے قرآن ہی سے، جس میں وہ کیا کہتے ہیں، یعنی اعلیٰ پھر وہاں پہ کیا استعمال ہوا کہ آپ کو میں ایک آپ کو فائدہ دوں تو جواب میں آپ مجھے کیا دو گے. ٹھیک ہے، اعلیٰ یعنی میں اگر کچھ دیتا ہوں تو آپ مجھے کیا دو گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا کہا کہ میں تباہ کرتا ہوں تو آپ مجھے کیا دو گے؟ اپنا رشد اور علم دے دے. یعنی کچھ لے اور دو اور لو کے اصول پہ. اس کا دوسرا دلیل ہمیں حضرت شعیب کے واقعے سے بھی ملتی ہے کہ انہوں نے کہا میں اپنی ایک بیٹی کو تمہیں نکاح میں دیتا ہوں تو تم مجھے اپنے 8 سال دے دو، مہر میں اس کو دے دو یا
یعنی 8 سال ہماری خدمت کرو، 10 کر دو تو وہ تو تمہاری طرف سے ہے۔ یہاں پہ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ خرجن کہہ رہے ہیں کہ ہم سے خرجن لے لیں، یعنی کوئی اجرت لے لیں، کچھ پیسہ لے لیں، اور اس کے بدلے میں اعلیٰ کیا کر دیں؟ ایک انتج اعلیٰ بیننا و بینہم سدا، ایک دیوار بنا دیں۔ ٹھیک، یعنی یہ دونوں لفظ آپ کے پاس ذرا اس کی ڈیٹیل آ گئی کہ حل دونوں نے یوز کیا، فرق کیا تھا؟ اعلیٰ بھی دونوں میں یوز ہوا، فرق کیا تھا؟ اور اس کی دوسری دلیل بھی میں نے آپ کو قرآن ہی سے دے دی۔ اب خرجن یعنی خرچ، جیسا ہم نے کل بھی دیکھا کہ کوئی اجرت، بادشاہ کو دیا گیا پیسہ خرچ کہلاتا ہے، یعنی جو کسی بادشاہ کو دیا جاتا ہے وہ خرچ کہلاتا ہے۔ اس لیے وضاحت کر رہی ہوں کہ اس کو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا چیز ہے۔ کچھ لوگوں کے خیال میں خرچ اور خراج میں فرق ہوتا ہے۔ کیا فرق ہے؟ کہ خراج سیزنل ٹیکس ہے جو ریگولر چلتا رہتا ہے، اور خرچ ایک دفعہ کی پیمنٹ ہے۔ یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے، یہاں پر وہ صرف ایک ہی دفعہ کی پیمنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ آپ ہم سے ایک دفعہ لے لیں، آپ ہماری مدد کر دیں، ہم آپ کو پیمنٹ دیتے ہیں، آپ ہمیں اپنی سروس جو ہے وہ پرووائڈ کر دیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب ایسا لگ رہا ہے نا جیسے ان کو ذوالقرنین کی آرمی ریسورسز بھی چاہیے ہوں گے، ظاہر ہے دیوار بنانے کے لیے صرف پیسہ ہی تو نہیں چاہیے نا، سامان تو ان کے پاس بھی ہوگا، کیونکہ پوری قومیں کا بات ہے، لیکن ان کے اندر وہ سکلز نہیں ہوں گی، تبھی تو وہ ذوالقرنین سے جو ہے وہ مانگ رہے ہیں۔ اچھا، سببن آپ لوگوں کے پاس کتنے معنی آ گئے ہیں؟ راستہ تو ہے ہی ہے، وہ تو اس کا بیسک وہ میننگ ہے نا، لیکن یہاں ہم نے چونکہ ذوالقرنین کو راستوں کے علاوہ بہت کچھ اور بھی ملا، تو اس میں ہم نے ایک مین پاور بہت ڈیٹیل سے پڑھا تھا۔ ٹھیک ہے نا، تو یہاں پر خاص طور پہ جس کی چیز کی، کیونکہ جب کسی عمارت کو کسی چیز کو بنانا ہوتا ہے تو وہاں پر پھر انسانوں کی ضرورت، مشینری کی اور مٹیریل کی ضرورت ہے، اس مشینری کو چلانے کے لیے بھی مین پاور چاہیے ہوتی ہے۔ اب اب ہم اسے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ خرجن جو ہے، جس کو ہم نے دوسرا معنی لیا ہے کہ سیزنل ٹیکس، اس میں کیا ہے؟ آج کے دور میں چونکہ گورنمنٹ ظاہر سیولائزڈ ہو چکی ہیں، تو پارلیمنٹ ہوتی ہیں، کیبنٹس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور یہاں پر اب جو ہے ٹیکس ہوتے ہیں ہمارے ہاں، اب دنیا میں ٹیکسز ہوتے ہیں، اور یہ سب کام کرنے کے لیے ٹیکس کو کہاں خرچ کرنا ہے، کیسے اکٹھا، پہلے اکٹھا کرنا ہے پھر خرچ کرنا ہے، اس کے لیے باقاعدہ سمریز آتی ہیں، بل منظور ہوتے ہیں، پھر کام کے آئیڈیا دینے والے کام دیتے ہیں، ہر کام کے لیے الگ آپ کو پتہ ہے کہ ایڈوائزرز ہوتے ہیں، اور پھر پبلک کو بتایا بھی جاتا ہے، ہمیں نہیں بتایا جاتا الگ بات ہے، لیکن بتایا جاتا ہے۔ تو گویا یہ آیت ہمیں، یہ 94 آیت، یہ نہیں ہے کہ سمپل بس بات کی جا رہی ہے کہ یاجوج مجوج تنگ کرتی ہے اور انہوں نے کہا ہمارے ہم سے پیسے لے کے ایک دیوار بنا دو، نہیں، یہ ہمیں پورا ایک سسٹم سمجھا رہی ہے یہ آیت، اگر ہم اس کو غور سے دیکھیں اور غور سے پڑھیں، کیونکہ یہ دیوار بنانا کیا ہے؟ پبلک کے ریسورسز یوز کر کے پبلک کے فائدے کے لیے ایک چیز بنا دو، بنائے کون؟ بادشاہ وقت، یعنی گورنمنٹ۔ سمجھ آ رہی ہے نا پوائنٹ کی؟ تو یہ پورے کا پورا ہمیں یہ سسٹم بتایا جا رہا ہے کہ قوم کا مائنڈ سیٹ کیسا ہونا چاہیے، اس کا تعلق گورنمنٹ کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، قوم کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میں کس چیز پہ کیا ٹیکس پے کر رہا ہوں اور وہ کہاں لگ رہا ہے۔ جو کمزور مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ قوم تو ہوتے ہیں، مطلب ایک ہجوم تو ہوتا ہے، لوگ ہوتے ہیں، بٹ وہ ان فیکٹ ایک یوزفل، ایک فائدے مند، ایک اچھی قوم نہیں ہوتے، بد نصیبی سے جیسے ہم لوگ ہیں۔ اچھا، اب اس کو بھی میں آپ کو بتا دوں گی کہ آپ کو لگے گا کہ یہ کیا بات کر دی، کیوں ہم ایسے کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب انسان کو اپنی پاور کا نہیں پتا نا، تو وہ پھر قوم نہیں ہوتی، ہجوم ہوتا ہے، اور ہجوم ہمیشہ بے وقوفیاں مارتا ہے۔ ہجوم کو جب تک کوئی چند سلجھے ہوئے لوگ، سمجھدار لوگ، سلجھے ہوئے سمجھا سمجھدار عقل مند لوگ لیڈ نہ کریں، تو پھر وہ ہجوم کسی پہ بھی پل پڑتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جاپان میں ہر ایک کو ووٹ کا حق نہیں ہوتا، ان کی آبادی کا ایک مخصوص حصہ ہے جو سینسیبل ہے، پڑھا لکھا ہے، جس کو پتہ ہے، جو کرٹک جو ہے نا وہ نظر رکھتا ہے اپنی گورنمنٹ کے تمام پالیسیز پہ، ان کو صرف ووٹ کا حق دیا جاتا ہے تاکہ چند لوگوں کی بیوقوفی کو پوری قوم نہ بھگتے۔
हमारे यहाँ भी सारे तो नहीं निकलते ना वोट देने, ऐसे निकलते हैं जिनको सिर्फ ये कहा जाता है फलां पे जाके ठप्पा लगा दें, उन्हें नहीं पता होता कि वो फलां है कौन। जी रिहाना जी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैं मैम एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि ये जो कौम थी जिन्होंने जुल्करनैन से सवाल किया, जी इनका तो हम खराजा के मानों में लेंगे ना। दूसरा तो नहीं लेंगे ना, वो जो खराज के मानों में, खराजा के मानों में लेंगे, खराज के मानों में तो नहीं लेंगे। जी ये जी जी इसको तो हम बिल्कुल। टैक्स एज अ टैक्स नहीं लेंगे ना। ये तो एक वन टाइम नहीं नहीं, पेमेंट। जी 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 बिल्कुल, मैंने पहले क्लियर किया कि यहाँ पर वो सिर्फ एक दफा की पेमेंट दे रहे हैं। जी। तो फिर ठीक है। ये जो कौम थी, आप जैसे कह रही हैं हम्म कि हम्म इस कौम का जो माइंड सेट था वो ये था कि भाई हमारा हम्म। टैक्स कहाँ लग रहा है, तो वो हाँ हाँ, एज अ टैक्स तो नहीं था ना, वो तो वन ठीक है टाइम पेमेंट ठीक। थी। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। देखिए रिहाना जी, हम बात तो यही कर रहे हैं मेन कि उन्होंने एक दफा की पेमेंट की, लेकिन इसके साथ हमने कहा कि कुछ लोग इन दोनों चीजों को अलग अलग रखते हैं। वो क्या कहते हैं कि खिराज जो होता है वो मुस्तकिल टैक्स होता है, लेकिन वो जो खर्चा भी दे रहे हैं वो उस पर नजर तो रख रहे हैं ना कि हमारा पैसा लग कहाँ रहा है। अच्छा, अब हम उससे अपने लिए क्या सीख रहे हैं कि हमारी ये जो हमें आयत है, ये हमें एक सिस्टम बता रही है कि पब्लिक का, जो कि पैसा कौन दे रहा है, पब्लिक, कौन खर्च कौन कर रहा है, हक में वक्त। तो उनके दरमियान ये चाहे एक वक्त की जो है कमिटमेंट है, या लॉन्ग टर्म है, या पूरी जिंदगी के लिए, या जैसे भी है, जैसे आजकल हमारे टैक्सीज हैं, पर इनके दरमियान रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए और बंदे की नजर होनी चाहिए। जी लाइला जी, आगे हम बात बाद में शुरू मैम, करते हैं। हाँ जी मैम, इसमें ये भी है ना कि जैसे हमें आयत से और उसकी मुख्तलिफ तफासीर से पता लगता है कि ये लोग जो लैंग्वेज बोल रहे थे, जुल्करनैन को हम्म समझ नहीं आ रही थी। तो हम्म अब इनको अपना उनसे, यानी उनको देख के समझ आ रही थी कि ये बादशाह हमें हेल्प आउट कर सकता है इस मामले में। हम्म, तो वो इंसेंटिव भी दे रहे थे कि मतलब जो शायद उनके यहाँ रवाज हो, कोई काम करवाने के लिए किसी को इंसेंटिव देना कि इन रिटर्न हम आपको ये दे देंगे या कुछ, तो बिल्कुल। आप हमारी हेल्प करें। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि देखें उन्हें पहली बात तो उन्हें ये तो समझ आ रहा है कि ये बंदा, इसके साथ इतनी पावर है, इतनी चीजें हैं, ये कुछ है। अगर वो कम्युनिकेट नहीं भी कर रहा है तो ये तो उनको समझ आ रहा है। तो जाहिर सी बात है, वो जब कोई काम करवाना, जब भी आपने किसी से काम करवाना है तो उसको उजरत तो देनी देनी है। पीछे हमने मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से में नहीं पढ़ा कि आपने दीवार बनाई तो उजरत ही ले लेते, ठीक है ना, तो उजरत तो जाहिर सी बात है बनती है। अच्छा, अब यहाँ से हमने जो रिहाना जी, हमने टैक्स की बात की ना, वो हम अपने लिए आयत में से एक सिस्टम जो होता है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको हमने इसमें किया, वरना अदरवाइज इसका, अगर वो सिंपल, फिर बात अगर सिंपल हम आयत ले लें तो बस ठीक है, उन्होंने फसाद किया, उन्होंने कहा दीवार बना दे, हम सबको उजरत ले लें। उन्होंने कहा कि आगे फिर बात है कि नहीं मैं नहीं लेता, ठीक है, वो तो फिर इतनी खत्म हो गई। लेकिन हमें आयत से कुछ पता चल रहा है। देखिए यहाँ पर हमें जब आगे जुल्करनैन का जवाब आता है तो हमें जुल्करनैन के किरदार में एक लीडर की जो लीडरशिप क्वालिटीज होती है ना, यानी जो हेड ऑफ स्टेट में होनी चाहिए, हमें उसका भी पता चलता है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ जस्ट उसका तर्जुमे और हल्की सी उसकी तफसीर को नहीं देखना, हम उसको ये देखते हैं कि हमें अल्लाह ताला क्या क्या कुछ एक एक आयत में सिखा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सबबन का एक और भी जो एक हिडन मैसेज आ रहा है, वो क्या है कि लीडरशिप क्वालिटीज, यानी लीडर के पास दिमाग कैसा होना चाहिए, ताकि कोई ऐसी क्वालिटी होगी तो सब उसको फॉलो करेंगे ना। अब जुल्करनैन मशरिक से मगरिब जा रहा है, तो क्या सिर्फ ताकत के जोर पे जा रहा है? ये फिर वो तो उसके पास वसाइल तो थे, वो एक जगह पे बैठा रहता और बस सबको भेज देता। नहीं, वो आदिल नजर आ रहा है, आवाम के साथ, आवाम में घुल मिल के बैठने वाला नजर आ रहा है, आवाम का पैसा आवाम पे लगाता हुआ नजर आ रहा है, वरना वो उजरत ले लेता और फिर पीछे भी हम देखते को अपना बैठा रहता आराम से कहीं। लेकिन नहीं, वो खुद निकलता है, लीड करता है। तो हमारे लिए लेसन है कि आवाम के वसाइल को आवाम ही पर लगाना एक जो लीडर होता है या जो हेड ऑफ द स्टेट होता है उसका काम है। क्योंकि गवर्नमेंट का दुरुस्त फैसला आवाम का ताउन
اور ملکی وسائل، یہ سب مل کر کسی ایک ملک کو بناتے. اب یہاں پر ذوالقرنین نے اپنی حکومت قائم کر لی. وہ جہاں جہاں جا رہے ہیں اپنی حکومت قائم کر رہے ہیں. تو پھر اب وہ حکومت جو قائم کر رہے ہیں تو ہم اس کی بھی تو کچھ کوالٹیز کو ڈسکس کریں نا، کہ وہ کیسی حکومت قائم کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی ان کو بہت اچھا جو ہے نا بادشاہ کہہ رہے ہیں. تو ہمیں کچھ لیڈرشپ کی کوالٹیز ملتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں مل کے ملک کو بہترین بناتی ہیں، جس میں سب سے پہلی چیز تقویٰ اور ایمان ہے، جو ہمیں ذوالقرنین میں نظر آتا ہے، واضح نظر آتا ہے، جس کا ذکر سورہ الحجرات میں بھی ملتا ہے کہ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. ہم نے یہ قبیلے اور قومیں تو بنائی تھی صرف اور صرف تمہارے تعارف کے لیے. اصل میں اکرمکم عند اللہ کون ہے؟ اتقاکم. اللہ کے نزدیک عزت والا تو تقویٰ والا ہے. تو یہاں پر پوری آیت سے جو آپ کو مین تفسیر کتنی ملی کہ یاجوج مجوج نکلتے ہیں، مفسدون فی الارض کرتے ہیں، اس کو ہم نے کل بہت اچھی طرح کیا. پھر آگے آج ہم نے حل اور علا کے دونوں معنی دیکھ لیے. پھر علا کو ہم نے مزید ڈیٹیل لی کس چیز پہ، کہ گورنمنٹ ہیڈ آف دا اسٹیٹ اور پبلک کے درمیان کیسا ریلیشن شپ ہونا چاہیے. کیونکہ یہاں ہیڈ آف دا اسٹیٹ کون ہے؟ ذوالقرنین. اور پبلک کون ہے؟ وہ قوم. وہ ان کو کیا کر رہے ہیں؟ خرجن دے رہے ہیں، ایک دفعہ کی پیمنٹ دے رہے ہیں. لیکن ہمارے ہاں سسٹم اب چینج ہو چکا ہے، تو اب ہم اس کو اپنے حالات پہ سمجھیں گے نا. ریحانہ جی بات پوائنٹ سمجھ آیا کہ میں نے اس کو کیوں اس طرف لے کر گئی ہوں؟ جی میم الحمدللہ سمجھ آ رہا ہے. سب کو کلیئر ہو گیا؟ ریحانہ جی بہت اچھا کوسچن ریز عموماً کر دیتی ہے، جس سے سب کا فائدہ ہو جاتا ہے. اور یہ مجھے اچھی لگتی ہے ان کی بات کہ وہ یہ نہیں سوچتی کہ بھئی میں یہ کیوں کروں. آپ لوگوں کو بھی کوئی کوسچن ہوا کرے ضرور ریز کر دیا کریں. اگر میرے پاس آنسر ہوگا میں ضرور دوں گی، مجھے میڈم نہیں آتا ہوگا. جی سوری، جی السلام علیکم. بات کمپلیٹ سوری کر سوری. دینے دیجیے. جی جی میں بات ہی بھول جاتی ہوں نیلا جی بیچ میں. اچھا، تو اگر میرے پاس آنسر ہوگا تو میں ضرور دوں گی، نہیں ہوگا تو میں بالکل سچائی کے ساتھ بول دوں گی کہ میں معذرت خواہ ہوں، اس کا تو مجھے نہیں تھا. ٹھیک ہے، لیکن کوسچن ریز کر لیا کرے. جی نیلا جی. جی السلام علیکم. معذرت وعلیکم خواہ ہوں، السلام. وہ جلد بازی میں جی نا جی کام بھی کروا رہی کوئی تھی ساتھ مسئلہ. ساتھ، تو جی جلد جی بازی میں بولیے. منہ سے لاؤڈلی نکل گیا. اچھا، میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ میڈم ہر جانا سے ہی وہ نکلا نا، ہر جن، ابھی جو آپ نے جی ورڈ بولا. جی جی ہر جانا خیر جرمانے کے معنی میں آتا ہے. بولیے. ہاں جی، تو میں نے کہا لیکن کہ روٹ وہ ورڈ ٹیکس. ایک ہی ہے. ہاں جی، روٹ ورڈ ایک ہی ٹیکسز، اس سے مراد وہی ٹیکسز آ گئے نا جو آج کل جی جی سبھی بالکل. مطلب جی جی پہ بالکل. اپلائی. خراج ہے نا، خراج کا بھی روٹ ورڈ یہی ہے. روٹ ورڈ یہی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک لیکن ہے، اب ہمارے یہاں اوکے. چونکہ مطلب ٹیکس کا لفظ یوز ہوتا ہے نا، اس لیے پھر ہم نے اس کو مطلب ٹیکس. اپنی اس پہ لائے ہیں، تاکہ ہم اب اپنے اس پہ، اب ہم نے بیچ میں پارلیمنٹ کا نام بھی لیا، کابینہ کا بھی لیا، تو ظاہری سی بات ہے کہ یہی سب کچھ ذوالقرنین کے پاس بھی تھا. لیکن ممکن ہے ان کے نام کچھ چینج ہو، لیکن طریقہ کار تو یہی رہے گا نا. کیونکہ ظاہر ہے کوئی گورنمنٹ کو سنبھالنے والا کوئی ایک سائڈ کو ہوگا، کوئی دوسرے ہوگا، جیسے ہمارے وزراء ہیں اسی طرح وہاں بھی کچھ ہوگا. ٹھیک ہے، چلے آگے چلتے ہیں. کسی کو کوئی پرابلم تو نہیں، کیونکہ مقصد صرف کیا تھا یہ سمجھانا تھا، جسے میں نے دوبارہ بھی کلیئر کر دیا کہ اب ہم اس آیت کو اپنے حالات پہ لے کر ہم نے اس بات کو سمجھا ہے کہ ہم جو پیسہ دیتے ہیں، کیونکہ اس قوم نے پیسہ دیا، جس کو ذوالقرنین نے لیا یا نہیں لیا، لیکن اس قوم نے آفر کیا، تو وہ انہی کی دیوار پہ لگنا تھا. سمجھ آ رہی ہے پوائنٹ، جس کی وجہ سے میں نے مین آپ کو یہ بات ساری کی ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم جب ٹیکس دیتے ہیں تو ہمارا پیسہ کہاں جا رہا ہے. جی ریحانہ جی. میم اس میں ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں نا کہ جب ہم ذوالقرنین کا کریکٹر، اگر پھر واقعی اگر ہم دیکھیں کہ کوئی سوال آ جاتا ہے کہ اس بادشاہ کا کریکٹر ہم دیکھیں، تو ہم کی سوچ کو اس طرح ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ وہ اتنا ماڈرنائز اور سویلائزڈ بادشاہ تھا کہ کی بادشاہت میں پراپر فسکل اور مانیٹری پالیسیز تھیں، جن میں یہ پتا چلتا تھا کہ ریسورسز کا استعمال کیسے کرنا ہے، پیسے کا بالکل لین دین اور خراج اور یہ ٹیکسز، یہ سارے ہمارے آج کے دور میں بھی ہے نا، ہماری مانیٹری پالیسیز یہی ہوتی ہیں نا کہ بالکل کیسے. یہی ہے. دیکھیں آپ، سوری آپ کی بات کاٹ دی میں نے. آپ لوگ اس کو ایک کوشچن رکھیں کہ ذوالقرنین کا کردار بادشاہ مطلب ایز اے ہیڈ آف اسٹیٹ اس کا کردار کیا تھا، وہ کیسا لگ رہا ہے. پیچھے اس کی ایک ایک آیت کو دیکھیں،
وہ عادل بھی تھا، وہ اختیارات کا غلط استعمال نہیں کر رہا تھا. یہاں پہ ابھی اس آیت میں آ کے ہمیں کیا پتا چل رہا ہے کہ اس کا چیک اینڈ بیلنس بھی تھا، جیسا کہ ابھی ریحانہ جی نے کہا کہ مطلب ایک ایک چیز اس کو پتا ہے. پھر ابھی ہم نے دیکھا کہ وہ جب نکلتا ہے مشرق سے مغرب، وہ یہ نہیں کر رہا کہ اپنی صرف سلطنت پھیلاتا ہے، خود بیٹھا رہے، ورنہ اس کے پاس اتنی مین پاور ہے بیٹھا رہے. نہیں، وہ خود پبلک کے ساتھ نکلتا ہے اور ان کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے. تو یہ سارے یہ آپ کے پاس بالکل ریحانہ جی نے صحیح کہا، یہ کوشچن آ سکتا ہے آپ کو، کیونکہ مین پورے قصے کا مین کردار ہے ذوالقرنین. چلیں، کلیئر ہے سب کچھ؟ آگے چلیں. آیت نمبر 25 کیا کہا کہ کالا مکنی فی ربی. اب بہت خوبصورت جواب ہے. اب اس جواب یہ جو مکنی ہے نا، اس کو بھی ہم 2-3 جگہ پہ قرآن میں دیکھیں گے کہ کیا کیا ہے. انہوں نے کہا مجھے جو ٹھکانہ دیا میرے رب نے، میرے لیے وہ کافی ہے، میرے لیے وہ بہت ہے. بس تم کیا کرو، فَعَيْنُونِي، بھی تم اب قوت کے ساتھ، یعنی انسانی قوت کے ساتھ میری مدد کرو. یہ نہیں کہ تم بیٹھے رہو اور میں دیوار بناؤں، نہیں، ایسا نہیں ہوگا. اب وہ کیا خود تو نہیں بنا رہے تھے، لیکن مقصد کیا ہے، ان کو انوالو کرنا کہ میں بنا دوں گا تمہاری درمیان تمہارے لیے موٹی دیوار. اب ذوالقرنین یہاں پر اپنی، جی لائلہ جی. میم یہاں سے ہمیں ذوالقرنین کی اس کوالٹی کا بھی پتہ لگتا ہے نا کہ انہوں نے ان کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا. انہوں نے کہا میرے پاس ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، یعنی خام خواہ ان کو مس یوز نہیں کیا کہ اگر وہ آفر کر رہے ہیں تو میں ان سے لوں. بالکل، یعنی آنےسٹ بھی ہیں. اب یہ ساری کوالٹیز دیکھیں کہ آپ کو سب کو یہ پوائنٹس ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان سب کے علم اور عمل میں اضافہ فرمائے. اب آپ باقی لوگ ان کو نوٹ کرتے جائیں، ایک پیج پہ لکھ لیں ذوالقرنین کا کردار. اور ویسے تو آپ آیتوں میں سے بھی اگر ترجمے کو غور سے دیکھیں، اگر آپ تفسیر غور سے سن رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں پوائنٹس، تو آپ کے پاس آ جائیں گے. اور مزید آپ کو ماشاءاللہ کلاس کے آپ کے اپنے ہی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پوائنٹس دیتے جا رہے ہیں. اب دیکھیں کتنا جی خوبصورت انہوں نے بات کی ہے. مکنی، مکنی مجھے میرے رب نے جو دیا. مکنہ یوسف علیہ السلام کے لیے بھی آیا. خوبصورت ہے قرآن کا انداز. یوسف علیہ السلام غلام تھے اور اللہ نے وہاں بھی مکنہ کا لفظ استعمال کیا. ذوالقرنین بادشاہ، مکنی، کتنی خوبصورت. وجہ کیا ہے؟ اب دیکھیں، ایک جگہ بادشاہ ہے اور ایک جگہ غلام ہے. اس وقت تو وہ غلام ہی تھے نا، قید میں تھے. لیکن اس میں ایک بہت خوبصورت چیز ہے، کیا کہ جو بھی رب کے ساتھ جڑتا ہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام نے بھی کہا ربی میرا رب، اس نے مجھے جو دیا. ذوالقرنین بھی کہہ رہے ہیں ربی. تو نتیجہ ہمارے لیے کیا نکلتا ہے کہ ہر قدم اللہ ہی کی مدد سے آسان ہوتا ہے. جو رب کے ساتھ جڑتا ہے، وہ پھر غلام ہو یا بادشاہ ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا. اللہ غلاموں کو بھی بادشاہ بنا دیتا ہے. یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے نہیں، جنہوں نے خود غلام بنایا انہوں نے نکال کر عزت سے دوبارہ بادشاہ بنایا. تو اصل چیز کیا اس میں ملتی ہے؟ وہ تعلق جو رب کے ساتھ جڑا، کہ مجھے میرے رب نے جو دیا، یعنی اپنے ساتھ ہی جوڑے. یہاں ذوالقرنین کا بھی جواب کیا کہ جو میرے رب نے دیا وہ بہتر اور میرے لیے کافی ہے. وہ خیر بھی ہے میرے لیے، بہتر بھی ہے اور کافی بھی ہے. مجھے تمہاری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، یہی جواب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی دیا تھا. کب؟ اب یہ تھوڑا سا یہاں پہ ایک تھوڑا سا پوائنٹ نوٹ کیجیے گا. جب ان کو گفٹس آفر ہوئے تھے، ذوالقرنین کب ان کو یہ لفظ کہہ رہے ہیں؟ جب ان کو اجرت وہ آفر کر رہے ہیں. سلیمان علیہ السلام نے بھی یہ کیا کہا تھا کہ میرے رب کا دیا میرے لیے بہت ہے. مجھے ایگزیکٹ لفظ اب نہیں یاد ہے اس ٹائم، ٹھیک ہے، لیکن مفہوم ان کا یہی تھا کہ انہیں بھی گفٹ آفر ہوئے تھے نا، جب سبا کی ملکہ نے گفٹ بھیجے تھے. تو اب دونوں بادشاہ ہیں، حضرت سلیمان بھی بادشاہ اور ذوالقرنین بھی اس ٹائم بادشاہ. دونوں کا جواب سیم آ رہا ہے. دونوں کو ایک چیز آفر ہو رہی ہے. ان کو گفٹس آفر ہوئے، ان کو پیسہ آفر ہو رہا ہے. لیکن دونوں نے کیا جواب دیا؟ دونوں نے بات اپنے رب کے ساتھ جوڑ دی. یعنی ان چیزوں سے ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ ہمارا اس میں کچھ بھی نہیں. اب غور کریں، دونوں بادشاہ، دونوں کو آفر، مگر دونوں کے جواب اتنا معمولی سفر. کیا ذوالقرنین نے کہا کہ جو رب نے دیا وہ بہتر ہے. یہ نہیں کہا کہ جو تم نے دینا ہے اس سے بہتر ہے، بلکہ اس چیز کو بھی
ربی کے ساتھ، یہ نہیں کہ تمہاری دی ہوئی چیز مجھے نہیں چاہیے. کتنا خوبصورت انداز میں ذوالقرنین جواب دے رہے ہیں، عقل مند لگ رہے ہیں نا. کہ یہ نہیں کہہ رہے اس طرح سے ایک دم دوسرے کو یہ کہنا تمہاری دی ہوئی چیز سے میرے پاس سب کچھ ہے. ہمارا عام جواب یہی تھا تم مجھے کیا دے دو گے، میرے پاس کس چیز کی کمی ہے جو تم نے مجھے یہ آفر کر دی. نہیں، وہ کہہ رہے جو میرے رب نے دیا وہ بہت بہتر. ایک تو رب کی شان، اور یہ بڑا خوبصورت انداز ہے ان کی بات میں کہ رب سے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح متعارف کرا دیا. ٹھیک ہے، میں افشاں جی آپ کا کوشچن لیتی ہوں، ذرا یہ بات کمپلیٹ کر دوں. جبکہ سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا، انہوں نے کیا کہا تھا کہ یہ جی پلیز افشاں جی بولیے. نہیں نہیں میڈم، آپ اپنی بات کنٹینیو کریں پلیز، میں آپ کو اوکے، ڈسٹرب نہیں کری، آپ اپنی بات مکمل کریں. اوکے، جزاک اللہ. تو اب لوگ حضرت سلیمان نے جو جواب دیا تھا اس میں ایک نفی تھی. کس چیز کی؟ ان گفٹس کو کہ میں چھپے ہوئے اس چیز کی جس کی وجہ سے ان کو گفٹ دیے جا رہے تھے، وہ رشوت کے طور پہ دیے جا رہے تھے. انہوں نے اس کی نفی کی تھی. اور یہاں پر ذوالقرنین کو وہ مزدوری کے طور پہ اس کے طور پہ دے رہے ہیں کہ بس آپ ہم سے لے لیں، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں نہیں لوں گا. تو اس سے بھی ہمیں اب سیکھنے کے لیے کیا مل رہا ہے کہ جو لوگ اس مطلب اس قسم کے عہدوں پر ہوتے ہیں تو ان کو جب کوئی تحفہ دیا جائے، چیز دی جائے، تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ سوچ آواز سمجھ کے لیں. ان کو چاہیے کہ وہ سوچ سمجھ کے لیں کہ کہیں سیاسی فیور نہ کوئی چاہتا ہو. ٹھیک ہے نا، کیونکہ سربراہ مملکت کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ کون سا مال کیوں مل رہا ہے. یوسف علیہ السلام نے بھی جیل میں خواب کی تعبیر بتائی تھی نا، اور کیا کہا تھا کہ یہ سارا کچھ مجھے میرے اللہ نے سکھایا. اس سے تینوں کی بات سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ تعلق رب کے ساتھ جوڑا. ایک تو رب کا تعارف کروا دیا لوگوں کو جو رب کو نہیں جانتے تھے. دوسرا اپنا ہنر، اپنا فن اپنے ساتھ نہیں جوڑا بلکہ اپنے رب کے ساتھ جوڑا. ٹھیک ہے، یہ بہت خوبصورت بات ہے جس کا آپ اس کو دو پوائنٹ سے اس کے لکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں مکنی اور یوسف علیہ السلام کا مکنہ، اور پھر ان کا حضرت سلیمان علیہ السلام کو مطلب دینا گفٹس اور ان کو آفر کرنا، ان ساری چیزوں میں اگر کوئی ایک چیز ہمیں مشترک قدر مشترک نظر آتی ہے، کیا کہ خود کو کریڈٹ نہیں دے رہے بلکہ اللہ کو دے رہے ہیں، اور ان کو اللہ کا تعارف کروا رہے ہیں جو اللہ کو جانتے نہیں. یعنی ہمیں سیکھنے کے لیے تبلیغ کا بھی پوائنٹ مل گیا، اور ہمیں بھی کہ اگر ہمیں کوئی گفٹ دے رہا ہے تو وہ ہم سے کیا جواب میں چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمیں پوائنٹ ملا. جی افشاں جی، جی افشاں جی آپ کا کوشچن. جی میڈم، کوشچن نہیں تھا، آپ کی بات جی وہی، آپ کو میں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہ رہی تھی کہ انسان ہم آپ بہت اچھی استاد ہے لیکن ہم اتنے اچھے شاگرد نہیں ہیں، ہم بول کے آپ کی شاید توجہ ادھر ادھر نہیں کر نہیں دیتے ہیں. نہیں نہیں. تو میڈم میرے ذہن میں یہی بات آ رہا تھا کہ ایک حدیث میرے ذہن میں اس وقت جی جی ایک ریکال کر رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کہا نا کہ انسان کی لالچ اور حوث تو یہ ہے کہ وہ قبر کی مٹی ہی اس کو بھر سکتی ہے نا، کہ جی آج اس دور کے اندر اگر ہمارے پاس کچھ اور ہمیں کوئی اور کچھ دینا چاہے نا تو ہم بہت آرام سے لے لیں گے. یعنی ہمیں یہ سمجھ کے جو اللہ نے دیا ہے اس پہ وہ تشکر کا احساس کہ یہ بہت ہے میرے لیے جو اللہ نے دیا ہوا ہے. جی اور بالکل. پھر آپ دیکھیں جو اب یہ دوسری بات کہہ رہے ہیں کہ رجوع اللہ کہ دیا ہوا ہے تو اس میں ہم تو فوراً یہ کہتے ہیں میں تو ڈیزرو کرتی ہوں اس چیز کے لیے. ہاں نہیں، بالکل یہ میرے بالکل اللہ ایسے. کی دین ہے، یہ میرے اللہ نے مجھے دیا ہے. اسی کو میں نے سارا کنکلوڈ کر کے آپ کو دو پوائنٹس دے دیے کہ تینوں کا ہم نے دیکھ لیا، کیونکہ ہمیں قرآن کے ریفرنس میں جا کے بات کرنی ہے نا. ہم نس لیں گے یا حدیث سے یا قرآن سے. ٹھیک ہے، تو ہمیں یہاں پہ کیا مل رہا ہے کہ ایک غلام تھے، بادشاہ بن گئے، دو بادشاہ تھے، یعنی تینوں ہی بادشاہوں کا ذکر ہے. تو تینوں کا سٹائل کیا ہے؟ تو اس سے ہمیں حاکم وقت کا ایک کردار سامنے آتا ہے کہ حاکم وقت کو کیسا ہونا چاہیے. تین بادشاہوں کا ذکر جن کا قرآن ہمیں ذکر دے رہا ہے، ان تینوں کا ہم نے رول دیکھا کہ خود کو کریڈٹ نہیں دے رہے بلکہ اللہ کو دے رہے ہیں. بادشاہ تو اور بھی ہیں، ظاہر حضرت داؤد علیہ السلام کے ذکر ہوا ہے اور سب کا کردار یہی تھا، لیکن ہم یہاں اس لیے ان تینوں کا صرف ذکر کریں کہ ان کی گفتگو باہم ملتی جلتی ہے. ٹھیک ہے، اب کیونکہ آپ کے فوراً ذہن میں آئے گا نا کہ بادشاہ تو اور بھی ظاہر گزرے ہیں.
لیکن ہاں حضرت یعقوب علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، ان کی اتنی بڑی سلطنت تھی. تو مقصد کیا ہے؟ اور دوسرا پوائنٹ کہ اللہ کو جو نہیں جانتے ان کو بھی اللہ کے ساتھ جوڑ رہے. تو یہ ان تینوں کی ایک کمبائنڈ سی ہمیں وہ چیز نظر آ رہی ہے. اچھا، ایک سببن کا ہڈن میسج، پھر مین میسج، مین تو وہی میننگ ہے. ہڈن میننگ کیا ہے؟ کہ قرآن ایک خوبصورت سببن ہے سب سیکھنے اور سمجھنے کے لیے. کیونکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ اس میں تمہاری بات ہے. یعنی اللہ کا قرآن کا موضوع کیا ہے؟ انسان. تو ہر آیت میں خود کو رکھ کے سوچنا پڑے گا. اسی لیے اس پوری آیت میں ہم نے 3 بادشاہوں کو دیکھ کر آج کے بادشاہ کا سمجھنے کی کوشش کی کہ کیا ہو گیا. تینوں نے رب کی طرف سوچ کو کر دیا. تینوں کا کردار ہمیں کیا بتاتا ہے؟ کہ رب کو کریڈٹ دو، رب کی طرف جوڑو. جو وسائل بھی مجھے ملے ہیں وہ رب کے دیے ہوئے. اس لیے تم جو اجرت مجھے دے رہے ہو، تم میرے رب نے جو مجھے دیا وہ بہت اچھا ہے. دوسرا، پرندوں جانوروں ہر چیز پہ بادشاہ کے باوجود کیا کہتے ہیں؟ میں رب سے ڈرتا ہوں، اس کی موجودگی کو محسوس کرتا ہوں. اس لیے تم ناجائز فیور مجھ سے نہ مانگنا. یعنی مجھے کوئی ایسے چیزیں دے کر سیاسی طور پہ مجھ سے کوئی بینیفٹ مت لینا. تیسرے نے کیا کہا؟ میں نے آپ کو تینوں کا کلیئر بھی کر دیا. پہلے نے کیا کہا کہ میرے پاس جو رب کا دیا وہ بہت ہے، تمہاری اجرت نہیں چاہیے، وہ بہت بہتر ہے. دوسرے نے کہا میرے پاس سب کچھ ہے لیکن مجھ سے ایسے گفٹس دے کر رب کوئی سیاسی فیور نہ مانگنا، کیونکہ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں اور اس کی موجودگی کو محسوس کرتا ہوں. تیسرے نے کیا، یا مطلب اب ہم اپنے الفاظ میں بیان کر رہے ہیں. تیسرے کیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. مجھے امید ہے آپ کو پہلے دونوں بھی سمجھ آ گئے ہوں گے کہ میں قید میں ہوں مگر ان حالات میں بھی اپنے رب سے راضی ہوں. ٹھیک. تو آج بھی بات کی ابتدا اور اختتام رب ہی کی بات پہ ہونا چاہیے. اچھا، یہاں ایک اور بھی اہم بات ہے کہ یہ نہیں ہمیں سکھایا جا رہا کہ تینوں نے خود کو مائنس کیا، بالکل بھی نہیں کیا. یعنی ایسی عاجزی نہیں ہے کہ خود کو بالکل زمین پہ ملا دیا، نہیں. یہ بھی ایک خوبصورت پیغام ہے اس آیت میں کہ اچھا بننا چاہیے، ہر انسان اچھا بننا چاہتا ہے لیکن رب کے ہو کر، تاکہ رب والے کہلاؤ. یعنی جو ہمیں رب نے دیا ہے اسی کو آگے لے کے چلو. اتنا خوبصورت انداز ہے نا کہ نہ تکبر ہے، نہ شیخی ہے، نہ بیکار کی عاجزی جس میں منافقت چلتی. سمجھ آ رہا ہے پوائنٹ؟ یعنی تینوں کے کردار میں اب چلے آپ تینوں کو چھوڑ دیجئے، صرف ذوالقرنین کو لیا ہے کیونکہ ہمارا ٹاپک یہاں پہ ذوالقرنین ہے. ذوالقرنین کے کردار میں آپ کو نہ تکبر نظر آ رہا ہے، انہوں نے کوئی تکبرانہ بات نہیں کی. جی، کوئی متکبرانہ بات نہیں کی حضرت ذوالقرنین نے، نہ ہی انہوں نے کوئی شیخی بگاڑی ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی اب ان کے کردار کا خاصہ ہے. ہم نے 3 بادشاہوں کو اس لیے ڈسکس کیا کہ ہر بادشاہی کی یہ خوبی ہونی چاہیے، اور قرآن ہمیں جن بادشاہوں سے متعارف کرواتا ان کی یہ خوبی ہے. تو جو اسلامک اسٹیٹ کے پھر بادشاہ ان میں بھی یہ خوبیاں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر بیکار کی عاجزی اور منافقت بھی نہیں نظر آتی. یعنی ایسی عاجزی جو آپ کو منافق بنا دے وہ بھی نہیں نظر آ رہی. اس میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی اپنی اگزامپل دے دوں گی، چھوٹی سی. میں اس درجے پہ نہیں ہوں لیکن صرف آپ کو سمجھانے کے لیے. میری تجوید کی ٹیچر نے میرا نام دیا کہ تجوید کے لیے آپ ان کو سلیکٹ کر لینا ایسا ٹیچر. مجھ سے جب رابطہ کیا البیانہ تجوید والوں نے تو میں نے ان سے کہا کہ میں معذرت خواہ ہوں نا، میں نہیں خود کو اس قابل سمجھتی. ابھی جب آپ لوگوں کے ساتھ تفسیر کا سلسلہ شروع ہوا ہے نا، اس سے پہلے کی بات ہے، میرا خیال تو 3-4 سال ہو گئے ہمارے اس سلسلے کو. تو میں نے ان سے کہا کہ میں معذرت خواہ ہوں، میں نہیں سمجھتی خود کو اس قابل. اس پہ میری ٹیچر بلکہ مجھ سے ناراض ہوئی. انہوں نے کہا جب میں نے لبنہ آپ کا نام دیا تھا، میں نے کہا مس آپ مجھے سمجھ رہی ہوں گی، میں خود کانفیڈنٹ نہیں ہوں نا اپنے اوپر.